کون سا جرم کیا اس نے؟ اور کیوں؟ اگر آپ نے نہیں دیا NRO2 تو جا کے پبلک کو بتائیں نہیں دیا آپ نے، سارے آ کے لوگوں کو بتائیں آپ کے کس طرح آپ نے لوگوں کو بچایا. ہم بتائیں گے کیسے بچایا آپ نے. میں ایز پرائم منسٹر بتاؤں گا کہ کیسے کیسے آپ نے احتساب ہونے ہی نہیں دیا. آپ نے وہ جب FATF کی لیجسلیشن تھی تو وہ خود کہہ رہے ہیں ہمیں، وہ اپوزیشن والے، کہ یہ تو جناب یہ بیٹھ کے انہوں نے آپ کی آشیرواد ملی تھی، اس کے بعد آپ نے وہ NRO کے یہ جو امینڈمنٹ تھی نیب کی جو اب ہو گئی، یہ تو تب ہونے کے چکر میں تھے، تب ہم کھڑے تھے. اور میں تب سے کہتا گیا کہ یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس ملک میں رول آف لا نہیں ہے. کوئی دنیا میں ملک آج تک ترقی نہیں کیا جس کے طاقتور ڈاکو ان کو آپ چھوٹ دے دیں اور صرف کمزور لوگوں کو پکڑیں. کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا، یہ ملک آگے بھی نہیں بڑھ سکتا. میں آخر میں اب بات بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ہم اب کیا پلان بنائیں گے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کا جو انہوں نے پھنسایا ہوا ہے ہمیں. اب میں جو اگلی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے آپس میں مشاورت کی. میں نے پہلے کوشش کی کہ ہماری جو مارچ ہے، آزادی مارچ، حقیقی آزادی کی مارچ، ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ان کو گورنمنٹ کو بتائیں کہ اس وقت قوم کدھر کھڑی ہے. لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے ہمارے ساتھ آزادی مارچ پہ، اور سب ایک ہی چیز چاہ رہے ہیں، الیکشن. آج اوپینین پول ہے کہ 70% پاکستانی، سروے کے مطابق 70% پاکستانی کہہ رہے ہیں الیکشن کرواؤ. ہم نے آزادی مارچ بھی یہی کی. ہم نے گورنمنٹ کو کہ ایک آئین کے اندر رہ کے ہم نے ان کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی کہ دیکھیں یہ عوام ادھر کھڑی ہوئی ہے اور آپ صرف کہ جی ہمارے کرپشن کے کیسز معاف ہو جائے یا نواز شریف کو پاک کر دیں اور پھر وہ کوئی نیلسن منڈیلا پاکستان آ جائے اور اس کے لیے ملک ڈوبتا جائے، لیکن آپ کو صرف ایک ہی کرپشن کا پڑا ہوا تھا. میں صرف ایک آپ کو چاہتا ہوں کہ کلپ ضرور دیکھیں. یہ جس دن 2 دن پہلے، یعنی میں آفس سے گیا 9 اپریل کو، یہ 8 اپریل کو، اس پچھلی اپریل کو میں نے یہ کلپ ریکارڈ عوام سے خطاب کیا تھا. میں صرف چاہتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ نہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا یا یہ جو ہوا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ ہونا تھا. اور اس کے اوپر